بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں آج کتاب الطہارہ میں باب الاستنجاء، اور باب الاستنجاء مکمل ہونے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو ایک فصل باندھی ہے اس فصل کو ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں جو باب الاستنجاء میں ہے. جی تو یہاں سے آج ہم لوگ شروع کریں گے. جی شیخ پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث علي مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة تقدم إلى الأماكن الطيبة. أيوة. وقال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. حسنه الترمذي. وعن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما، ومهب الريح لئلا ترد البول عليه ترد البول عليه. أيوة. والكلام نص عليه لقول ابن عمر: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. رواه مسلم. والكلام والبول في إناء بلا حاجة نص عليه، فإن كانت لم يكره لحديث أميمة بنت رقيقة. رواه أبو داود. وشق ونار لأنه يورث السقم، وذكر في الرعاية. لأنها مساكن الجن، وہ نہیں ہے آپ کے اس میں. وشق لأنها مساكن الجن نہیں ہے. وشق ونار اس کے بعد ہے ورماد. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو لأنها مساكن الجن یہ سب نہیں ہے، اس کے بعد ہے شیخ. چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پڑھیں. ورماد لأنها مساكن ورماد لأنها مساكن الجن، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود. وروى أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا. جی اور پڑھیں گے میتن. ہاں ٹھیک ہے چلیے کافی ہے یہاں تک، انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھ لیتے ہیں.
انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل کتاب الطہارہ باب الاستنجاء اور اس میں جو فصل ہے اس کو ہم لوگ آج مکمل کرنے جا رہے ہیں. اس کے اندر دخول الخلاء، آداب دخول الخلاء یا حمام میں داخل ہونے کے آداب، یا جہاں آپ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں کے آداب یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں اس فصل میں. تو سب سے پہلے انہوں نے عبارت شروع کی ہے یسن لداخل الخلاء تقدیم الیسرا. آدمی جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو اس کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ یسرا یعنی بائیں پیر کو مقدم رکھے یا اس کو آگے بڑھائے، اس کے ذریعے سے داخل ہو. یہ حدیث سے تو بالکل یہاں پر اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول تھا کان یعجبہ التیامن فی تنعلہ و ترجلہ و فی شانہ کلہ. اچھے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے جانب کو پسند کرتے تھے. اب یہاں چونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جس کو ہم مسجد کے بالمقابل ایک بیت الخلاء کہہ سکتے ہیں کہ مسجد بابرکت جگہ ہے، یہاں داخل ہوتے وقت آدمی کو دائیں پیر سے داخل ہونا چاہیے. جب ہم یہاں بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو بائیں پیر سے داخل ہونا چاہیے. اس طرح یہ مسئلہ لیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو دائیں پیر سے داخل ہوتے، اس کے بالمقابل یہاں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت آدمی کو بایاں پیر آگے رکھنا چاہیے. اس کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت ایک دعا جو سکھلائی گئی ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. یہ بات یا بعض روایتوں میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بھی ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جو دعا ہے. اور بسم اللہ کی بات جو ذکر ہوئی ہے وہ سنن ابن ماجہ میں ہے اور ترمذی میں بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کے شرمگاہوں کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے تو اسے جب داخل ہوتا ہے تو اسے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. اگر کوئی انسان بسم اللہ پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہاں چونکہ جنوں کا بسیرا ہو سکتا ہے تو وہ لوگ اگر وہاں ہوں گے بھی تو اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں گے تو یہ چیز ہمارے ستر پوشی کی وجہ بن جائے گی. تو آدمی داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو. یہاں اسی طرح ایک دوسرا ادب بتلایا گیا ہے وَإِذَا خَرَجَ قَدَّمَ الْيُمْنَى لِأَنَّهَا تُقَدَّمُ إِلَى الْأَمَاكِنِ الطَّيِّبَةِ. جب آدمی بیت الخلاء سے باہر نکلے تو وہ اپنے دائیں پیر کو نکالے. لِأَنَّهَا تُقَدَّمُ إِلَى الْأَمَاكِنِ الطَّيِّبَةِ، کیونکہ ہر اچھی جگہ پر یہ دائیں پیر کو آگے بڑھانا چاہیے. جیسے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو ایسے وقت میں آدمی کو دائیں پیر کو ہی مقدم رکھنا چاہیے. اور یہاں پر دوسری دعا یہ ذکر کی گئی ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. حضرت عائشہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو غفرانک پڑھتے. یہ ترمذی میں یہ حدیث ہے، شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا. تو غفرانک یہاں تک کی یہ دو دعا ہے یہ صحیح ہے. اس کے بعد جو دعا سنن ابن ماجہ میں ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ ضعیف ہے. غفرانک یہاں تک کے حد تک یہ صحیح ہے. اب یہاں پر علماء یہ وجہ بتاتے ہیں کہ غفرانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیوں پڑھا، کیا وجہ تھی. کیا مشائخ کچھ
ذکر کر سکتے ہیں کہ غفرانہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیت الخلاء سے نکلتے وقت کیوں پڑھا؟ سوال سنائی دیا مشائخ؟ جی جی جی، جی تکلیف سے جو پیٹ کی تکلیف ہے اس سے جو ہے نا آرام ملا، اس لیے شاید یہ دعا ہے. جی، اور کچھ کوئی ذکر کریں گے؟ جی مشائخ. چلیے، تو اس کے بعد یہاں پر جو اس کی مناسبت علماء ذکر کرتے ہیں، یہ بعض علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیت الخلاء میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار سے خاموش رہے، ذکر و اذکار نہیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلتے ہی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی کہ یہ وقت میرا بغیر ذکر کے گزر گیا. دوسری بات بعض علماء نے یہ بھی لکھی کہ جب انسان اپنے پیٹ کی تکلیف سے راحت پایا اور اس کو اسی طرح قیاس کیا کہ اگر آدمی کے گناہ سے بھی انسان بوجھل ہو تو وہ کتنی تکلیف دہ بات ہے، اس کو جب آدمی نے تصور کیا تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی کہ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے اس بدن کی ظاہری تکلیف سے نجات دی ہے، اسی طرح میرے گناہوں کی بخشش کر کے بھی تو مجھے معاف کر کے تو مجھے ان گناہوں سے نجات دے دے. یہ بھی مناسبت ذکر کی گئی ہے غفرانہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیوں پڑھا. چلیے، اس کے بعد وَيُكْرَهُ فِي حَالِ التَّخَلِّ استقبال الشمس والقمر تکریما لہما. یہ آدمی چاند اور سورج کی جانب رخ کر کے نہ بیٹھے، یہ بات کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اسی لیے اس کی جانب رخ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ سب غلط بات ہے، اس میں کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی رہنمائی ہو کہ تم لوگ اس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں کوئی بات اس تعلق سے ثابت نہیں ہے تو محض صرف اس بنیاد پر کہ یہ اس کے اندر جو روشنی رکھی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی روشنی ہے، تو اس طرح تو بہت ساری چیزیں بلکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. آپ کدھر کدھر سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے؟ یہ صرف ایک کیا کہتے ہیں انسانوں کے تصور کے اعتبار سے اس کو مکروہ کہہ دیا گیا، ورنہ اس کی کراہت کے لیے کوئی حدیث میں دلیل نہیں ہے. جہاں تک بات ہے استقبال قبلہ استدبار قبلہ، تو یہ نصوص سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اسی لیے اس کا ہم اعتبار کرتے ہیں. رہی بات یہ سورج اور چاند کا مواجہہ نہ کرنا، اس کو مکروہ قرار دینا، یہ غلط بات ہے، اس کے لیے حدیث سے کوئی دلیل نہیں. وَمَحَبِّ الرِّيحِ، محب الریح کہتے ہیں ہوا کا رخ جس جانب چل رہا ہے اس کے بالمقابل انسان کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک معقول بات ہے. یہ جو انہوں نے کراہت کہی ہے، اس بات کو مکروہ سمجھا ہے، یہ ٹھیک ہے. انسان اگر جنگل میں یا کہیں صحرا میں پیشاب کر رہا ہو اور ہوا کا رخ اس جانب سے ہو، اگر آدمی اسی جانب بیٹھ کر پیشاب کرے تو وہ پیشاب خود اسی پر آ کر اچھلے گا، اس بات کا امکان ہے. اسی لیے محب الریح یعنی ہوا کا رخ جدھر ہے اس جانب، ہوا جدھر سے چل رہی ہے اس جانب آدمی کو پیشاب کرنے سے، اس جانب رخ کر کے پیشاب کرنے سے ناپسندیدہ کہا گیا، اس جانب رخ کر کے پیشاب کرنے کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے. والکلام، اسی طرح یہاں پر بیٹھ کر بات کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ قضاء حاجت کر رہے تھے، مطلب پیشاب کر رہے تھے. ہاں، یہاں پر واضح طور پر ذکر بھی ہے وہ یبول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ کر پیشاب کر رہے تھے. ایک آدمی وہاں سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب نہیں دیا. اس سے دلیل لیتے ہیں کہ یہ سلام کا جواب دینا بھی بات کرنے کی طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں بات نہیں کی. تو اس سے دلیل لی گئی ہے کہ ایسے وقت میں ایسی حالت میں بات نہیں کرنا چاہیے. والبول فی اناء، اسی طرح آداب قضاء حاجت میں سے یہ چیز بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ آدمی کو برتن میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. برتن تو ہر چیز کو کہتے ہیں برتن. اب کوئی ڈبہ بھی ہو تو اس کو بھی اناء ہی کہا جائے گا، اور اگر کیا کہتے ہیں کوئی وہ برتن جو کھانے کے لیے استعمال ہوتا اس کو بھی برتن ہی کہا جائے گا. تو بغیر کسی ضرورت کے اس میں پیشاب کرنا ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. لیکن جب آدمی کے لیے کوئی ضرورت ہوتی ہے، جیسے لیب میں دینا ہے، مختبر میں دینا ہے، اب پیشاب کی جانچ کروانی ہے، اس کے لیے اگر کوئی آدمی کسی ڈبے میں کر کے وہ اس کو پہنچاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ناپسندیدہ نہیں ہیں، اس کی ضرورت ہے. یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے بلا حاجتن، بلا حاجتن، بغیر کسی ضرورت کے. نص علیہ یعنی امام احمد نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا، وہ بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں. فَإِنْ كَانَتْ لَمْ يُكْرَهْ، فَإِنْ كَانَتْ کا مطلب یہ ہے کہ فَإِنْ كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ، اگر وہاں پر ایسی کسی قسم کی ضرورت ہو تو پھر یہ ناپسندیدہ نہیں ہے. کیوں؟ امیمہ بنت رقیقہ کی حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا برتن ہوتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پیشاب کیا کرتے تھے. جب آدمی گہری نیند میں ہو، اب اس کے لیے باہر جانا ممکن نہ ہو، اب یا سخت کڑاکے کی سردی ہو، ایسے وقت میں اگر انسان کوئی ڈبہ رکھ لے، ضرورت پوری کر لے ایسی جگہوں میں جہاں پر خاص طور پہ حمامات نہ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے بھی اس طرح کی ایک چیز تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کیا کرتے تھے رات میں. یہ بات ابو داؤد میں ذکر ہے، شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا. تو اگر ضرورت ہو تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا ضرورت اس طرح برتنوں میں نہیں کرنا چاہیے، یہ بات کہنا ہے. وشقن، یہ کہہ رہے ہیں کہ شق کہتے ہیں کسی بھی بل کو، سوراخ کو. لأنها مساکن الجن، اس لیے کہ یہاں پر جن رہتے ہیں. اور اسی طرح لحدیث قتادہ عن عبداللہ بن سرجہ نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الجحر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بلوں میں، سوراخوں میں پیشاب کرنے سے منع کیا. قالوا لقتادہ ما يكره من البول في الجحر قال يقال انها مساکن الجن. یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کے رہنے کی جگہ ہے. یہ حدیث ضعیف ہے کہ جن یہاں سوراخوں میں رہتے ہوں. جنوں کا بسیرا تو ایسی زمین پر بھی ہے اور ویران جگہوں میں ہے، گندی جگہوں میں ہے. وہ جوہر میں ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اب یہاں پر جو حدیث کہی گئی انہا مساکن الجن، اس کو شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اس کی اور بھی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر سے کوئی موذی جانور نکلے، کوئی سانپ بچھو کچھ بھی رہے، وہ انسان کو تکلیف پہنچا دے، نقصان پہنچا دے. تو اس لیے انسان کو اس طرح سوراخ میں پیشاب کرنے سے، اپنی ضرورت پوری کرنے سے بچنا چاہیے. اب یہاں پر ایک حدیث ذکر کی گئی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ شام میں ایک سوراخ میں پیشاب کرتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پر انتقال کر جاتے ہیں.
यहाँ पर जो बात कही गई है, साइद इब्न उबादा ने एक सुराख में या एक बिल में पेशाब किया, फिर वो इंतकाल कर गए, ये बात ज़िक्र हुई है। और बाज़ लोगों ने इसको सही भी नहीं माना, बाज़ लोगों ने कहा कि ये सही नहीं है। अब इस ताल्लुक़ से इख्तिलाफ़ है कि बराबर क्या ये वजह यही थी कि उनका इंतकाल इसी वजह से हुआ कि वो बराबर वहाँ पर पेशाब किए बिल में और उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। यहाँ बाज़ लोगों ने बाज़ रिवायतें ज़िक्र की हैं जिसके अंदर ये बात बतलाई कि उनको उनके गुज़र जाने के बाद लोगों ने जिनों की आवाज़ सुनी कि वो कह रहे थे कि हमने साद इब्न उबादा को हमने तीर के ज़रिए से मार दिया। ऐसी बातें मनक़ूल हैं। ये तबक़ात इब्न साद में है और दीगर कई किताबों में इस तरह मनक़ूल है। बहरकैफ़ जो भी उनके वफ़ात की वजह रही हो, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सुराख में पेशाब करने से मना किया तो आदमी को ऐसी जगहों में पेशाब करने से बचना चाहिए। और यहाँ तक अभी हम लोगों ने इबारत पढ़ी वनारिन, ये एक आखिरी इबारत हमने पढ़ी कि नार यानी आग कहीं जल रही हो, बराह रास्त वहाँ पेशाब करने से इन्होंने मकरूह कहा है। और उसकी वजह ये बतलाई कि लिअन्नहु यूरिथुस्सुक़्म, कि वो बीमारी की वजह बनता है इस तरह आग में पेशाब करना। तो ये कोई हदीस से साबित शुदा बात नहीं है कि आदमी अगर आग में पेशाब करे तो इस तरह की बीमारी इंसान को लाहक होती है। ये इसी तरह राख जो होती है, वो राख में भी अगर इंसान पेशाब करता है तो भी ऐसी बात कही गई है। हदीस से तो इस तरह की चीज़ें साबित नहीं हैं। तिब्बी एतबार से अगर कोई चीज़ साबित होती है कि आग में इंसान पेशाब करे तो उसको नुकसान होता है, तो फिर ऐसी सूरत में नहीं करना चाहिए। वरना वैसे कोई ख़ास बात हदीस में ममनूइयत की ज़िक्र नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि इस तरह पेशाब करना मना है। लेकिन अगर तिब्बी एतबार से ये चीज़ साबित होती है तो फिर इंसान को न अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहिए न दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। ला दरार वला दिरार, इस बुनियाद पर आदमी को इस तरह आग में पेशाब करने से बचना चाहिए अगर तिब्बी एतबार से ये चीज़ साबित होती। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने इबारत पढ़ी थी, तो यहीं तक रुक जाते हैं। इंशाअल्लाह कल से वला युकरहुल बौलु क़ाइमन, वहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। नक्तफ़ी बिहज़ल क़दर व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क्या मशाइख़ कोई सवाल है इस ज़िम्न में? जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख, बारकल्लाह फीक। अल्लाह यज़ीकुम खैर। जज़ाकल्लाह खैर शेख।